اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد واجعل فرجا قائم علی محمد۔ السلام علیکم یا علی علیہ السلام۔ تو ناظرین، آج ہمارے انٹرویو میں ہمارے مہمان ہیں شہنشاہ فضائل المصائب سید الذاکرین سید عامر عباس حمدانی، پرنسپل شاہین پبلک سکول علی چوک ٹھٹہ حمدانی۔ بسم اللہ جی، السلام علیکم یا علی مدد جی۔ وعلیکم السلام۔ اچھا شاہ صاحب، آپ کی مہربانی، آپ نے ہمیں اپنی قیمتی ٹائم میں سے ٹائم دیا، تو آپ کی زندگی کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہتے ہیں۔ تو ہمارا پہلا سوال ہے کہ آپ نے ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی اور کہاں تک حاصل کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اپنی ابتدائی تعلیم یعنی پرائمری میں نے اسی گاؤں سے یعنی ٹھٹہ حمدانیہ سے حاصل کی۔ مڈل اور میٹرک بڑا گھر ہائی اسکول سے حاصل کی۔ اس کے بعد پھر انٹر اور بیچولر جو ہے میں نے گرو نانک ڈگری کالج ننکانہ صاحب سے، اور اس کے بعد پھر ایک اسکول کو جوائن کیا اور تدریسی عمل کے ساتھ ساتھ پھر ایم اے ایجوکیشن آج کل مکمل کر کے اپنا ایک پرائیویٹ اسکول بھی ہے اور ساتھ مولا کا ذکر بھی کر۔ ماشاء اللہ جی، جزاک اللہ۔ تو ہمارا دوسرا سوال ہے کہ آپ نے ذاکری کی ابتدا کس عمر میں کی اور آپ ذاکری میں کس استاد کے شاگرد ہیں؟ جی، چونکہ مومنین کے گھر میں پیدا ہوا تھا اور ہمارے اس گاؤں کے اندر پچھلے کچھ 40 سال سے عشرہ محرم الحرام بھی ہو رہا ہے، ماشاء اللہ۔ تو ذکر حسین مجھے بوٹی میں دیا گیا تھا، اور یہ اسی کا اثر تھا کہ مطلب بچپن ہی جو میرا ہے وہ اس شوق میں تھا کہ میں مطلب ذاکری کی طرف جاؤں۔ پھر کچھ عرصے کے بعد محسوس ہوا کہ ذاکری اور علم یہ دونوں لازم ملزوم ہیں۔ پھر حصول علم میں مصروف ہو گیا اور بی اے کرنے کے بعد پھر میں نے مطلب جو پروفیشنل ذاکری ہے اس کا آغاز کیا، اور سید مشتاق حسین شاہ آف بصیر پور وہ میرے استاد ہیں۔ ماشاء اللہ جی، جزاک اللہ۔ ناظرین، مومنین سے ایک گزارش ہے کہ اگلا سوال پوچھنے سے پہلے ہمارے ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، اور ہمارے 2 چینل ہیں، النقوی آفیشیل چینل اور حمدانی سپیکس، ان دونوں چینلز کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور ان جیسے سینئر ذاکرین کے انٹرویوز اور اچھی اچھی ویڈیوز اور مجالس دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو شاہ صاحب، اگلا سوال ہے کہ آپ کی شادی ہو چکی ہے، اور اگر ہو چکی ہے تو آپ نے وہ شادی لو میرج کی ہے یا گھر والوں کی پسند سے کی؟ جی الحمدللہ شادی ہو چکی ہے اور ایک بیٹی بھی ہے الحمدللہ، خدیجہ زہرا اس کا نام ہے۔ تو شادی جو ہے جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم المرسلین کا ایک فرمان ہے کہ نکاح تو سنتی، کہ نکاح کرنا میں محمد کی سنت ہے، اور اگر شادی آپ کی مرضی سے ہو تو پھر کہتے ہیں کہ سونے پہ سہاگا ہے۔ میری جو شادی ہے وہ میری والدہ نے کی ہے، باقی اس میں میری مطلب جو رضامندی ہے وہ ضرور شامل تھی۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ جی۔ تو اگلا سوال ہے کہ ماشاء اللہ آپ نے جواب دے دیا، آپ کی ایک بیٹی ہے، اور کیا مالک آپ کو، میرا مالک مولا آپ کو اولاد نرینہ سے بھی نوازے، مالک آپ کو بیٹا بھی عطا کرے، تو کیا اپنے بیٹے کو بھی آپ ذاکری میں داخل کریں گے، یعنی کہ ذاکری کروائیں گے ان سے بھی؟ جی کوثر بھائی، یہ مطلب آپ سے نہیں ہے، شروع سے میرا مطلب اس بارے میں میرا ایک نظریہ ہے کہ دین جو ہے اس کے بغیر بندے کا گزارا نہیں۔ ماشاء اللہ، میرا یہ ماٹو ہے، میرا یہ خیال ہے، میرا نظریہ ہے کہ میں اپنی اولاد میں یا بیٹے میں بیٹے کو یا بیٹی کو، میرا مطلب میں نے یہ عہد کیا ہوا کہ یا اپنے بیٹے کو یا اپنی بیٹی کو میں دین کے لیے وقف کر دوں گا۔ ماشاء اللہ۔
اور مطلب دین کا علم ان کو حاصل کروا کے، اور وہ میرے لیے بھی توشہ آخرت ہوں گے اور اس معاشرے کے لیے بھی بہترین انسان بنے گے۔ ماشاءاللہ جی۔ تو ہمارا اگلا سوال ہے کہ آپ ذاکری بھی کر رہے ہیں اور ایک ماشاءاللہ بہت بڑے اسکول کے پرنسپل بھی ہیں، تو یہ دونوں ڈیوٹی آپ کیسے مینیج کرتے ہیں؟ اصل میں ذاکری اور اسکول بنیادی طور پہ یہ ہیں ذمہ داریاں۔ تو ذاکری سے ہٹ کے دنیا میں کوئی بھی پروفیشن ہو جی بالکل۔ تو ظاہری بات ہے آپ نے اگر اپنی منزل حاصل کرنی ہے یا اس معاشرے میں کچھ کر کے دکھانا ہے تو پھر آپ کو ظاہری بات ہے مینیج ضرور کرنا پڑتا ہے۔ اور باقی مطلب جیسے کہ آپ نے بھی ابتدا میں کہا ہے کہ میں پرنسپل ہوں، تو ضروری نہیں ہوتا کہ پرنسپل مطلب وہ پڑھاتا ہے۔ پرنسپل کا مطلب ہوتا ہے کہ اس نے مینجمنٹ کرنی ہوتی ہے، اس نے جو ضروری امور ہوتے ہیں وہ سر انجام دینے ہوتے ہیں۔ باقی مطلب اگر میں کلاس کو نہیں بھی پڑھاتا ہوں تو میں مطلب میں گزارا ہو سکتا ہوں۔ ماشاءاللہ جی۔ میں انٹرویو سے ہٹ کے آپ نے ایک بات کی ہے تو چلو میں اس کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ آپ نے کہا کہ میری ایک خواہش ہے کہ میں ایک بچہ دین کو دوں، تو آپ تھوڑی سی اس میں بھی روشنی ڈالیے گا کہ پاک معصوم کا فرمان بھی ہے کہ مومن کی نشانی ہے کہ وہ ایک بچہ دین کو دیتا اور ایک وطن کو۔ اچھا چلو اس میں ایک اور سوال میرا آ گیا ماشاءاللہ، کیا آپ کے بزرگوں میں بھی کوئی ذاکری کرتا تھا، اور اگر کرتا تھا تو ان کا نام کیا ہے؟ نہیں، میرے بزرگوں میں مطلب ذاکری کوئی نہیں ہے۔ غالباً میں اپنے خاندان میں پہلا بندہ ہوں ماشاءاللہ۔ جس نے باقاعدہ ذاکری شروع کی ہے، اور ظاہری بات ہے جب ابتدائی طور پہ آپ ذاکری شروع کرتے ہیں تو پھر انتہائی مشکل ہوتا ہے، جی بالکل۔ کیونکہ جیسا یہ ذاکری نظر آتی ہے ویسے ہے نہیں ہے۔ تو آج کے دور میں ذاکری ویسے مشکل ہو گئی ہے، جی بالکل۔ یعنی آپ ممبر پہ آتے ہیں تو آپ کو علمی گفتگو کرنا پڑتی ہے۔ جی وہ دور ختم ہو چکے ہیں جب کہتے تھے کہ آپ نے مطلب 2 بند یاد کر لیں، کوئی مضمون یاد کر لیں تو آپ کی ذاکری کی گاڑی جو ہے نا وہ چلنا شروع ہو جاتی ہے۔ وہ اب دور بڑے پیچھے جا چکے ہیں۔ آج کل نیٹ کا دور ہے، ہر بندے کی دسترس جو ہے وہ کافی دور تک ہے، تو آج کل وہ ذاکری نہیں رہ گئی ہوئی جس طرح کی ہم سمجھتے ہیں۔ اور پھر ذاکری بھی 2 قسم کی ہے، ایک ذاکری ہے دنیاوی اور ایک ہے اپنی عاقبت سنوارنے کے لیے۔ ماشاءاللہ۔ تو میرا یہ نظریہ ہے کہ میں اس کو اپنی عاقبت کے لیے توشہ سمجھ کے ذاکری کو کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ جی۔ مجھے ایک بات یاد آ گئی، آپ کے بزرگوں میں چلو کوئی ذاکری نہیں کیا پہلے، تو اس وقت آپ کے وہ چھوٹے بھائی بھی ہیں ہمارے دوسرے چینل ہمدانی اسپیک، ان کے جو ایڈمن ہیں علی باس ہمدانی صاحب، وہ بھی آپ کے بھائی، ان کے بارے میں بھی چلو تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ جی بالکل جی کوثر بھائی، ماشاءاللہ میں نے پہلے بھی گزارش کی ہے کہ مطلب میں پہلا بندہ ہوں جس نے باقاعدہ پروفیشنل ذاکری کا آغاز کیا، اور ایک مطلب ہمارے دوست ہیں، چھوٹے بھائی ہیں ذاکر علی عباس یاسر، اللہ ان کے علم میں، ان کی زبان میں ترقی عطا فرمائے، الہی آمین۔ اچھی وہ ذاکری کر رہے ہیں۔ میں نے پہلے بھی گزارش کی ہے کہ ابتدائی جو ہوتا ہے بارش کا پہلا قطرہ بننا وہ تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، اور جب تھوڑا سا چین بن جائے، کوئی راستہ بن جائے تو پھر اس راستے پہ، بنے ہوئے راستے پہ چلنا آسان ہوتا ہے، اور وہ راستے بنانا اصل یہ بڑا جانجوبوں کا کام ہے۔ اچھا جی، ہمارا اگلا سوال ہے جی کہ، اور یہ سوال بڑا ناظرین آپ کے لیے بھی بڑا ضروری ہے، اور جتنے ہمیں دیکھ رہے ہیں ہمیں دیکھیں، النقوی آفیشیل چینل پہ دیکھیں یا ہمدانی اسپیک اس چینل پہ دیکھیں۔ جی ماشاءاللہ شاہ صاحب، اگلا ہمارا سوال ہے، اور یہ سوال میں پہلے سوالوں سے بھی زیادہ ضروری سمجھوں گا۔ آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھے انٹرویو میں بھی آپ نے بڑی تبلیغ کر دی، تو جو آج کل کے یہ جو ذاکرین اور علماء کرام میں یہ بد نظمی چل رہی ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟
میں تو مطلب ذاکرین کے لیے یا علماء کرام کے لیے طفل مکتب ہوں. میرا نہیں خیال کہ میں مطلب مجھے اس پہ کچھ زیادہ گفتگو کرنی چاہیے. میں علماء کرام یا ذاکرین کو مطلب نہیں سامنے رکھ رہا، میں ان کو صرف مومنین کی نظر سے دیکھ رہا ہوں. چونکہ میں ذاکرین کو یا علماء کو سامنے رکھوں گا تو پھر میرا اتنا قد نہیں ہے، میرا اتنا قد کاٹ نہیں ہے کہ میں علماء کے بارے میں یا ذاکرین کے بارے میں بات کر سکوں. ہاں، ان کو ایک معاشرے کا مومن سمجھ کے، ایک انسان سمجھ کے پھر اگر میں بات کرنا چاہوں تو امام حسن علیہ السلام کے اللہم پاس صلی اللہ علیہ وسلم. کچھ لوگ آئے تھے، اور یہ وہ دور تھا جب امام حسن علیہ السلام اور حاکم شام کے درمیان جو ظاہری کشمکش ہے وہ چل رہی تھی. تو ایک جتھا امام علیہ السلام کے پاس آیا اور انہوں نے دعویٰ محبت کرتے ہوئے کہا کہ اے امام، اے ابن رسول اللہ، آپ حاکم شام کے خلاف کیوں نہیں خروج کرتے، قیام کیوں نہیں کرتے؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے پاس لا و لشکر نہیں ہے. امام ہوتا ہے، امام کا جو کلام ہوتا ہے اس کے کئی معنی و مطالب ہوتے ہیں. جی ماشاء اللہ. ایک جو مطلب تھا وہ اس جتھے کو سمجھانا تھا. تو امام علیہ السلام نے فرمایا میرے پاس لا و لشکر نہیں ہے. ان لوگوں نے کہا کہ مولا دیکھیں ہم ہزاروں کی تعداد میں ہیں، تو ہم وہ لوگ ہیں جو آپ کی طرف سے اپنی جان قربان کر دیں گے. بادشاہ آپ حکم کریں، ہم ابھی اپنی تلواروں سے اپنی گردنیں کاٹ لیتے ہیں. امام نے فرمایا اچھا، دعویٰ محبت بڑا کر رہے ہو، اور اس کو ثابت کرنے کے لیے شاید آپ کو امتحان بھی بڑا دینا پڑے. جی ماشاء اللہ. انہوں نے کہا بادشاہ آپ حکم تو کریں، اے یمن رسول اللہ حکم تو کریں. تو امام علیہ السلام نے کہا کہ میں ابھی حکم نہیں دے رہا ہوں، بڑا حکم ابھی میں نہیں دے رہا، میں چھوٹا سے ایک آپ کو حکم دے رہا ہوں کہ آپ سارے لوگ گھر چلے جائیں، اور کل جو آنے سے پہلے ہر بندہ اپنے اپنے سر کے بال کٹوا کے آ جائے. وہ سارے کے سارے لوگ، جیسے تاریخ میں ملتا ہے، سارے کے سارے لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے. اگلے دن جب وہ لوگ آئے ہیں اسی جتھے کی شکل میں، تو ہر بندے نے سر پہ پگ باندھی ہوئی یا پگڑی باندھی ہوئی، یعنی اپنے سر کو ڈھانپا ہوا تھا، چھپایا ہوا تھا. امام علیہ السلام نے کہا کہ آ گئے ہو؟ جی بادشاہ آ گئے ہیں. تو امام نے کہا کہ تو بال کٹوا کے آئے ہو؟ جی مولا سارے کٹوا کے آئے. تو امام نے کہا ذرا اپنے سر کے اوپر سے کپڑے ہٹاؤ. تو بجائے اس کے کہ رسول کے بیٹے کے حکم ماننے کے، انہوں نے کہا نہیں یار ابن رسول اللہ، ہمارے سارے لوگوں کے سر گنجے ہیں، بال چھوٹے ہیں، تو ہمیں شرم آ رہی ہے. چونکہ امام تو جانتے تھے نا، امام کے چہرے پہ جلال آیا. امام نے تلوار کی نوک سے سارے لوگوں کے جو سر کے اوپر سے کپڑے ہٹائے. تو تاریخ میں ملتا ہے کہ ان ہزاروں کی تعداد میں 1 درجن سے بھی کم لوگ تھے جنہوں نے سر کے بال کٹوائے ہوئے تھے. تو امام نے بڑا ایک خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا. امام نے کہا کہ میرے حسن کے حکم پہ آپ ادنا سی جو چیز سر کے بال ہیں وہ نہیں کٹوا سکتے ہو، واہ واہ واہ. تو میں حسن کیسے مان جاؤں کہ آپ میرے لیے گردن کٹواؤ گے. واہ واہ واہ. ہم اپنے ذاتی معاملات کے لیے کسی سے دوستی کر لیتے ہیں، ہم اپنے ذاتی معاملات کے لیے کسی سے عداوت کر لیتے ہیں، یا کسی سے سخت لفظ مطلب یہ ہے کہ ہم دشمنی کر لیتے ہیں. سوال یہ بنتا ہے کہ ہم حسین علیہ السلام کے نام کے لیے کس سے محبت کرتے ہیں، کس سے پیار کی جو پینگے ہیں وہ ڈالتے ہیں، اور کس کے ہم قریب جاتے ہیں حسین علیہ السلام کی وجہ سے، اور کس کے سے دور ہوتے ہیں حسین علیہ السلام کی وجہ سے. دعا میں یہی کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہمیں محمد و آل محمد کے صدقے حسین بادشاہ کے مشن پہ اکٹھا اور یکجا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ شاہ صاحب. اچھا، جہاں پہ ایک میں چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے استاد محترم سید مشتاق حسین شاہ، انہوں نے ایک تحریک چلائی ہے کہ جو جس قابل ہے اسے اس کا وہ مقام دیا جائے، پڑھے لکھے ذاکرین آگے آنے چاہیے، علماء کرام. تو آپ اپنے استاد کی اس تحریک کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ جی میں میرے استاد محترم سید مشتاق حسین شاہ
صاحب آف نصیر پور۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر وہ میرے استاد نہ بھی ہوتے، ویسے خوش قسمتی ہے میری کہ ایک سید زادے کا میں بیٹا ہوں، اس کا شاگرد بنا ہوں۔ اگر وہ میرے استاد نہ بھی ہوتے تو جو وہ کام کر رہے ہیں نا، شاید پاکستان کے ذاکرین میں کوئی بندہ وہ نہیں کر رہا۔ جی ماشاء اللہ۔ تحریک تحفظ اعضاء یعنی امام حسین علیہ السلام کے مشن کے تحفظ کے لیے وہ کوشش کر رہے ہیں۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے مطلب میں تھوڑا سا اس کے پس منظر میں جانا چاہتا ہوں کہ ہمارے کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس دور میں اس قسم کی تحریکوں کی ضرورت کیا ہے۔ جی امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد یزید نے اپنے طور پہ یہ سمجھ لیا تھا کہ میں نے اس حسینی تحریک کو ختم کر دیا ہے، مگر وہ بھول گیا تھا کہ ایک حسین کی شکل میں علی کی بیٹی اس دنیا میں موجود تھی، جو ظاہری طور پہ ایک عورت کی شکل میں تھی، مگر وہ پورے کا پورا محمد تھی، وہ پورے کا پورا علی تھی، وہ پورے کا پورا حسین بن کے اس نے یزید کی جو تخت ہے اس کی دیواروں کو اس نے گرا دیا تھا۔ یہ یزید کی بھول تھی کہ وہ اس کو ایک خاتون سمجھ رہا تھا۔ واہ واہ واہ، کیا کہنا۔ اس دور سے لے کے آج تک اگر اس دور میں یزید تھا تو آج کے دور میں بھی یزید ہے۔ یہ پکی بات ہے کہ ہر دور کے یزید کا جو طریقہ واردات ہے وہ مختلف ہوتا جا رہا ہے۔ آج کے دور میں بھی کافی سارے یزید اس دنیا میں موجود ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ آج کے یزید کا وہی طریقہ ہو جو 61 ہجری کے یزید کا طریقہ تھا۔ آج کے یزید کی جو اسٹریٹجیز ہیں، اس کے طریقہ کار ہیں، اس کے حملے کرنے کا جو طریقہ ہے وہ مختلف ہو چکا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں نا کہ وہ دشمن جو آپ کے دوست کی شکل میں آتا ہے وہ یقیناً آپ کو بہت زیادہ نقصان پہنچاتا ہے۔ اور میرے استاد محترم جو اس دور کے ایک جاں باز ہیں، امام زمان علیہ السلام کے سپاہی ہیں، وہ ایک ایسے انسان ہیں کہ جو اپنے اندر چھپے ہوئے دشمنوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر معاشرے کے سامنے لا رہے ہیں۔ باقی مناسب نہیں ہے کہ اس پہ زیادہ گہرائی سے گفتگو کی جائے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ہمیں اپنے ارد گرد ضرور دیکھنا چاہیے کہ کچھ لوگ دوست کی شکل میں ہمارے ارد گرد موجود ہیں، اور اس کا سہرا الحمدللہ میرے استاد محترم نے بھی اٹھایا ہوا، اور باقی کافی سارے مطلب کہ سادات عظام مومنین ہیں جو بے شک سامنے نہیں آنا چاہتے مگر پس پردہ رہ کے ایک بندہ جس کا نام سید مشتاق حسین شاہ بصیر پور ہے، ایک بندہ تو کچھ نہیں نہ کر سکتا۔ کافی سارے مومنین ہیں، کافی سارے بانیان ہیں، کافی سارے ذاکرین ہیں جو ظاہری طور پہ سامنے نہیں آنا چاہتے، مگر وہ پس پردہ اس مشن کی حمایت میں کھڑے ہیں۔ اس مشن کے لیے وہ تن من دھن کی بازی لگانے کو تیار ہیں، وہ اپنی جان دینے کو تیار ہیں۔ اور اگلی بات جو ہے، ایک تو تحفظ مشن اعضاء کے حوالے سے، اور دوسرا میرے استاد محترم کا یہ مشن ہے کہ پڑھے لکھے اور اچھے لوگوں کو جو دینی سوجھ بوجھ رکھتے ہیں انہیں ممبر پہ آنا چاہیے۔ بڑی بدقسمتی ہے ہماری یہ ہے کہ ہم نے امام حسین بادشاہ کے ممبر کو اتنا محروم کر دیا، ہم نے اس کو اتنا مجبور کر دیا ہے، ہم نے اس کی اتنی اہمیت کو کم کر دیا ہے کہ دنیا کے ہر شعبے کے لیے کوئی نہ کوئی معیار قائم ہے، اور امام حسین کا ممبر اتنا مظلوم ہے کہ جس طرح کا مرضی بندہ ممبر پہ آ جائے اس کے لیے وہ کھلا میدان بن جاتا ہے۔ کیونکہ یہ سارے کے سارے جو مسائل آج کل ہمارے معاشرے میں موجود ہیں، یہ سارے کے سارے یہ علم نہ ہونے کی وجہ سے۔ ایک پڑھا لکھا بندہ ممبر پہ آئے گا تو اس کو قرآن کا علم ہوگا، یا کم از کم وہ ایسی گفتگو نہیں کرے گا جو قرآن کے منافی ہوگی، وہ ایسی تعویلیں نہیں پیش کرے گا جو سیرت محمد و آل محمد کے مخالف ہوگی، وہ ایسا کردار لوگوں کے سامنے ممبر پر نہیں پیش کرے گا جو کردار محمد و آل محمد کے منافی ہوگا۔ تو میرے استاد محترم اسی کے لیے کوشش کر رہے ہیں کہ کم از کم وہ لوگ ممبر پہ آئیں، اچھے لوگ ممبر پہ آئیں، دین کی سوجھ بوجھ
رکھنے والے ممبر پہ ہیں۔ اور یہ اگلی بات پھر میں یہ گزارش کرنا چاہوں کہ ضروری نہیں ہے کہ مولوی ممبر پہ ہیں اور ذاکرین نہ آئیں۔ مولوی اور ذاکر کا بنیادی طور پہ کوئی میرے نزدیک کوئی فرق نہیں ہے، یہ فرق ہم نے خود ڈال لیا ہوا ہے۔ علماء کرام نے بھی اسی سیرت محمد و آل محمد کو ممبر پہ اجاگر کرنا ہے، اور ذاکرین نے بھی اسی سیرت محمد و آل محمد کو اجاگر کرنا ہے۔ ہمارے اس معاشرے میں لوگوں نے ذاکری کی تعریف جو کی ہے نا وہ بڑی عجیب سی ہے، میں اس پہ اتفاق نہیں کروں گا۔ بڑی معذرت کے ساتھ لوگ کہتے ہیں کہ جو قصیدہ پڑھے، ربائی پڑھے، بند پڑھے اس کو ذاکر کہتے ہیں، اور جو قرآن کی آیتوں کی تشریح و تفسیر بیان کرے اس کو عالم یا مولوی کہتے ہیں۔ یہ میرے نزدیک یہ جو تشریح کی گئی ہے یہ صحیح نہیں ہے۔ دنیا میں ایسے ذاکر گزرے ہیں جو سجدے میں سر رکھتے تھے، اور جو اٹھاتے سر وہ تب تھے جب وہ جو مانگتے تھے ان کو مل جاتا۔ تو میرا برل یہ خیال نہیں ہے کہ ذاکر اور ہے اور مولوی اور ہے، ذاکر ہی مولوی ہیں اور مولوی ہی ذاکر ہیں۔ جی ماشاءاللہ میں ایک اپنی طرف سے میں بھی سید الذاکرین سید مشتاق حسین شبشیر پر ان کو مبارک دوں گا کہ وہ عزاداری امام حسین، مشن امام حسین کے لیے وہ محنت کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے یقین کیجیے ناظرین، مجھے آج اتفاق ہوا، بھائی جان میرے بڑے بھائی ہیں، سینئر ہیں، ان کے ساتھ بیٹھنے کا، اور ہمارے بھائی علی عباس ہمدانی ان کی کاوش سے آج ہمارا یہ انٹرویو چل رہا ہے۔ تو جی ماشاءاللہ بابا جی نے بہت اچھی گفتگو کی، اور اپنے استاد محترم سید مشتاق حسین شاہ ان کی حمایت میں، اور ان کی جو انہوں نے تحریک چلائی ہے ان کے بارے میں، ان کی حمایت میں بہت اچھی گفتگو کی۔ تو میں بھی خود یہ بات کہوں گا کہ ہمارے سینئر، ہمارے استاد جن کو میں یقین کیجیے میں خود ان کو استاد مانتا ہوں، بابا سید غلام مرتضیٰ مسکور، وہ میرے سینئر، اور وہ بھی بابا سید مشتاق حسین شاہ کے شاگرد ہیں۔ تو الحمدللہ میں ایک دعویٰ کر رہا ہوں، مجھے کسی کا نہیں پتہ، لیکن النقوی آفیشیل چینل اور ہمدانی اسپیک، اور جہاں تک ہمارا ہاتھ چلے گا، ہماری بات چلے گی، ہم الحمدللہ تحریک مشن امام حسین میں سب مومنین کا ساتھ دیں گے، اور بابا جی کا بھی۔ تو جناب بات کلوز کرتے ہیں۔ ہمارا ایک سوال ہے کہ ویسے تو آپ نے کافی سوالوں کے جواب دے دیے، تو ایک بڑا عجیب سا سوال ہے کہ آپ کی زندگی میں کوئی ایسی خواہش جو پوری نہ ہوئی ہو، اور اب بھی آپ وہ خواہش رکھتے ہو کہ کاش یہ پوری ہو جائے اب بھی؟ مولا علی علیہ السلام نے اپنی زندگی کی آخری لمحات میں ایک جملہ بیان فرمایا تھا۔ مولا نے کہا تھا کہ جتنا میں عالم تھا اتنا مجھ سے کسی نے لیا نہیں، اور جتنا میں سخی تھا اتنا مجھ سے کسی نے مانگا نہیں۔ زندگی میں خواہشیں بہت زیادہ انسان کی ہوا کرتی۔ میری جو سب سے بڑی خواہش ہے وہ یہ ہے کہ جس کام کے لیے اللہ نے مجھے خلق کیا تھا ماشاءاللہ سبحان اللہ، شاید وہ میں اپنی ذمہ داریاں ادا نہیں کر سکا، اور جو کچھ میں اس معاشرے کے لیے کر سکتا تھا شاید وہ میں نے ابھی تک نہیں کیا۔ ماشاءاللہ جی، ماشاءاللہ یہ بھی بہت اچھی خواہش ہے۔ تو ناظرین آج کا انٹرویو ہم یہیں پہ اختتام کرتے ہیں۔ ہماری پھر گزارش ہے کہ تمام مومنین سے گزارش ہے اور سننے والوں سے کہ محمد و اہل بیت محمد کے مشن کو عبادت سمجھ کے، شغل سمجھ کے نہیں، عبادت سمجھ کے اسے جاری رکھیں، اور جو ہم پڑھنے والوں سے میرے سمیت جتنے بھی ذاکرین، شعراء کرام، علماء کرام جتنے بھی ہیں، خطیب، وائز، ان سے گزارش ہے کہ ممبر مقدس ہے، اس کی جتنی ہو سکے اس کی عزت و آبرو کو قائم رکھیں، اور پڑھے لکھے اور جن کے پاس علم ہے، جن کے پاس بات کرنے کا سلیقہ ہے، ثبوت ہے، وہ ممبر پہ آنے چاہیے۔ تو ناظرین ہم انٹرویو کا اختتام کرتے ہیں، اور اختتام کرنے سے پہلے ایک بار پھر گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے دونوں چینل النقوی آفیشیل چینل اور ہمدانی اسپیکس کو سبسکرائب کریں، اور ان کی ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ دیکھیں اور شیئر کریں۔ والسلام یا علیہ السلام۔